السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا 3 آبجیکٹیوس آف ڈیولپمنٹ اینڈ دس ٹاپک از فرام دا بک آف مائیکل پی ٹوڈیرو ایٹ پیج 24. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے, اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. وی may conclude that development is both a physical reality and a state of mind in which society has, through some combination of social, economic, and institutional processes, secured the means for obtaining a better life. Whatever the specific components of this better life, development in all societies must have at least 3 following objectives. جی اس میں یہ ہے کہ ہم اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اکنامک گروتھ جو ہے وہ تو سمپلی اگر اوور دا اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم کسی ملک کی جی ڈی پی جو ہے وہ انکریز کر جاتی ہے, یعنی پچھلے سال کی نسبت, تو وی کین سے کہ جی اس ملک میں اکنامک گروتھ ہوئی ہے. بٹ اکنامک ڈیولپمنٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از اے وائڈر کنسیپٹ. اکنامک ڈیولپمنٹ مینس کہ along with economic growth, if there happened some certain changes, okay, then we can say that economic development is happening in that country. وہ certain changes کون کون سی ہیں؟ اس میں لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو, لوگوں کو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز پہلے کی نسبت زیادہ ملیں, ایجوکیشن کی فیسیلیٹیز زیادہ ملیں, جو ہے ملک کے اندر سینیٹیشن سسٹم بہتر ہو, رورل اربن مائگریشن ہو, لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ چینج ہوں, نئے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کریں, نئے فیشنز کو اڈاپٹ کریں, نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. اوکے. اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں اکنامک فیکٹر کے علاوہ جو نان اکنامک فیکٹرز ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں, چونکہ اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ایفیشنسی بڑھے, ان کی امپروومنٹ جو ہے وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ بڑھے. سو اکارڈنگ ٹو دس بک, کوئی بھی سوسائٹی ہو تو اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے بیسیکلی 3 جو ہے نا وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو یہ جو فرسٹ آبجیکٹیو ہے, ٹو انکریز دا اویلیبلٹی اینڈ وائڈن دا ڈسٹریبیوشن آف بیسک لائف سسٹیننگ گڈس such as food, shelter, health and protection. جی فرسٹ آبجیکٹیو اس کا یہ ہوتا ہے کہ لائف سسٹیننگ گڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو جسٹ آپ کو آپ کی جو لائف ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی گڈس ہو گئیں, گڈس سچ ایز فوڈ, شیلٹر یعنی رہائش, ہیلتھ اینڈ پروٹیکشن. پروٹیکشن سے یہ مراد ہے کہ اس میں سماجی انصاف, معاشی انصاف اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہونا, اور آپ کو جو ہے اپنی جان کی پروٹیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ آپ کو دے. تو پہلا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیسک 2-3 چیزیں ہیں, فوڈ, شیلٹر, ہیلتھ اور پروٹیکشن, یہ انسانوں کو دی جائیں, ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ یعنی کہ بڑھائی جائے, اور ملک کے تمام لوگوں تک جو ہے نا ان وائڈر فارم جو ہے نا اس کی ڈسٹریبیوشن کی جائے. سیکنڈ آبجیکٹیو ہے ٹو ریز لیولس آف لیونگ انکلوڈنگ ان ایڈیشن ٹو ہائر انکمز دا پروویژن آف مور جابس, بیٹر ایجوکیشن اینڈ گریٹر اٹینشن ٹو کلچرل اینڈ ہیومن ویلیوز, all of which will serve not only to enhance material well-being, health well-being, but also to generate greater individual and national self-esteem. جی سیکنڈ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے نا, لیونگ لیول ہے, اس کو ریز کرنے کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے, لوگوں کی جو انکمز ہیں وہ بھی ہائی کی جائیں, ان کو جو ہے وہ جابس دی جائیں, بیٹر ایجوکیشن دی جائے, اوکے, اور ان کو جو ہے کلچر اور ہیومن ویلیوز دی جائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں دینے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی وجہ سے ان کی جو میٹیریل ویل بینگ ہے نا, جو ان کا فائنینشیل اکنامک سٹیٹس ہے وہ انہینس ہوگا, وہ بہتر ہوگا. بٹ آلسو ٹو جنریٹ گریٹر انڈیویجول اینڈ نیشنل سیلف اسٹیم, اور جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ لوگوں کی
جو سیلف اسٹیم ہے اور نیشنل اسٹیم ہے وہ بڑھے. اب اس میں سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ سیلف اسٹیم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص کی اپنے بارے میں ایک سیلف اسیسمنٹ کہ ہاؤ آئی ایم امپورٹنٹ فار دا سوسائٹی، اور سوسائٹی میں جو ہے نا میری انفرادی طور پہ کیا ورتھ ہے اور سوسائٹی میں میرا کیا رول ہے. تو یعنی جو اسٹیٹ ہے اس کو اتنی جو ہے نا وہ بیسک اس کی نیڈز پوری کرے کہ وہ اپنی سیلف اسٹیم کے بارے میں جان سکے. اوکے، اور اسی طرح پھر جو ہے نیشنل لیول پہ جو سیلف اسٹیم ہے اس کی اسیسمنٹ ہو سکے. تھرڈ آبجیکٹو ہے ٹو ایکسپینڈ دا رینج آف اکنامک اینڈ سوشل چوائسیز اویلیبل ٹو انڈیویژلس اینڈ نیشنز بائی freeing them from servitude and dependence, not only in relation to other people and nation states, but also to the force of ignorance and human misery. جی اس میں رائٹر نے تھوڑے سے سینٹینسز لینتھی لکھے ہوئے ہیں. ٹو ایکسپینڈ دا رینج آف اکنامک اینڈ سوشل چوائسیز، یعنی جو اسٹیٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ اکنامک ڈیولپمنٹ لا رہی ہے تو اس میں یہ چیز شامل ہوگی کہ لوگوں کی جو ہے نا اکنامک اور سوشل چوائسیز، ٹھیک ہے، وہ بڑھائی جائیں. وہ یعنی کہ آپشنس ان کے لیے جو ہے وہ اکنامک اور سوشل جو چوائسیز ہیں، آپشنز ہیں، وہ ان کے لیے بڑھائے جائیں. اوکے، انڈیویجولس اینڈ نیشنز، نہ صرف انفرادی لوگوں کے لیے بلکہ جو نیشنز ہیں ایز اے ہول ان کے لیے. بائی فریئنگ دیم فرام سرویٹیوڈ اینڈ ڈپینڈنس، اور ان کو جو ہے نا وہ سرویٹیوڈ کہتے ہیں غلامی، اور ڈپینڈنس کہتے ہیں کہ دوسروں پہ منحصر ہونا. جس طرح آج کل بھی جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لوگ ہیں انفرادی طور پہ اور مجموعی طور پہ جو نیشنز ہیں وہ رچ کنٹریز یا جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ ان کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، غلامی سے مراد مطلب سرویٹیوڈ کا لفظ جب سامنے آتا ہے تو وہ زمانہ قدیم کی جو ایک غلامی کا کنسیپٹ آتا ہے، تو اس میں صرف اس سے مراد یہی نہیں ہے بلکہ آپ اکنامیکلی، سماجی طور پہ اور ہر لحاظ سے اگر آپ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کی ڈائریکشنز کے مطابق چلیں، چیزوں کو یوٹیلائز کریں، تو اس کو بھی جو ہے نا ہم سرویٹیوڈ جو ہے سرویٹیوڈ کہیں گے. اور دوسرے ممالک کے اوپر جو ہماری ڈپینڈنس ہے نیشنز کی، اس کو بھی ختم کیا جائے. جو انڈیو ڈپینڈنس ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا وہ اپنے ڈیسیجنز کریں. not only in relation to other people and nation states, okay, but also to the forces of ignorance and human misery. اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ اکنامکس کا ایک یہ بھی ایک وائٹل رول ہے کہ وہ ایسی فورسز جو ہے نا ان کو ختم کرے، ختم کرنے کے لیے سٹیپس لے کہ جو انسانوں کو اگنورنس یعنی جہالت اور ہیومن مزری سے مراد کہ بہت ہی جو ایک ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے، سچویشن آف کوائٹ انہیپی، ایسی فورسز کہ جو انسانوں کو اگنورنس، جہالت اور بہت ہی ایک فائنینشیل اکنامک ورس سچویشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، ان فورسز کو ختم کیا جائے تاکہ لوگ اس وشیس سرکل سے باہر آ کے تو انڈیپینڈنٹ اور پراسپیرس لائف گزار سکیں. تو ویورس یہ تین آبجیکٹیوز تھے جو کہ ڈیولپمنٹ آبجیکٹیوز، ڈیولپمنٹ اکنامکس کے جو ہیں وہ بیسک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.